مسلمانوں، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، برکت والا مہینہ، مبارک مہینہ آ چکا ہے۔ جس مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض ہے وہ مہینہ آ چکا ہے۔ تفتح فیہ ابواب السماء، اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو اس مہینے کے اندر قید کر دیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ للہ فیہ لیلۃ ہی خیر من الف شہر، اللہ کی قسم اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ 1000 مہینہ 84 سال سے بھی زیادہ۔ ایک رات، اس مہینے میں ایک رات، اور رات کس کو بولتے ہیں؟ مغرب بعد سے لے کر کے فجر تک کا ٹائم، یعنی میکسیمم 12 گھنٹہ، 12-13 گھنٹہ، یہ مغرب بعد سے لے کر کے فجر تک کا ٹائم، یہ ایک رات۔ اللہ کے نبی کہہ رہے کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو بہتر ہے 1000 مہینے سے، 84 سال سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس مہینے، اس رات کی بھلائی سے محروم ہو گیا، جس کو شب قدر میں نیکی کرنے کا موقع نہیں ملا، شب قدر میں تلاوت کرنے کا موقع نہیں ملا، جو شب قدر میں رات میں تہجد نہیں پڑھ سکا، اس سے بڑا محروم، اس سے بڑا بدنصیب کوئی۔ وہ مہینہ بالکل دستک دے رہا ہے، 2 دن کے بعد میرے پیارے ساتھیوں وہ مہینہ شروع۔ آپ شیرشاہ بازیوں میں کلچر ہے، جب کوئی مہمان آتا ہے تو کھانا بعد میں دیتے ہیں، پہلے اس کو ناشتہ پہلے کرتے ہیں۔ میں نے جو عام طور سے محسوس کیا ہے کہ بھئی اس کو پہلے اس میں پلیٹ میں یا ڈبے میں تھوڑا سا میٹھا رکھ دیتے ہیں، تھوڑی سی نمکین رکھ دیتے ہیں، کچھ ڈرائی فروٹس رکھ دیتے ہیں، کہیں کہیں سیب کی کچھ پھاکے رکھ دیتے ہیں، انگور رکھ دیتے ہیں۔ یہ ایک مہمان نوازی کا طریقہ ہے آپ کے شیرشاہ بازی سماج میں دیکھتا ہوں، محسوس کرتا ہوں پورے سیمانچل۔ کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ یعنی کہ ہمارے دروازے پر مہمان ہے، اور مہمان اگر بڑا مہمان ہو، ریسپیکٹڈ ہو، سمان کے لائق ہو، ظاہر ہے کہ آپ اور زیادہ اس کی عزت کرتے ہیں۔ جتنا بڑا مہمان ہے اسی کے حساب سے آپ تیاری کرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مہمان آپ کے گھر میں آئے اور کپڑے ادھر پڑے ہیں، گندگی پڑی ہے، گھر میں صفائی نہیں ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو یہ مانا جائے گا کہ آپ کے اندر مینر نہیں ہے، آپ کے اندر طور طریقہ نہیں ہے، تمیز نہیں ہے۔ مہمان آنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے کمروں کو سجاتے ہیں، اپنے گھر کو سجاتے ہیں، صاف صفائی کرتے ہیں۔ یہ کامن سینس کی بات ہے جس پر ہم سب عمل کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، رمضان کا مہینہ بھی تو ایک مہمان بن کے آ رہا ہے، ایسا مہمان بن کے آ رہا ہے جو اللہ کی رحمتیں لے کر کے آ رہا ہے۔ یہ مہینہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن کر کے آ رہا ہے۔ ہم اگر چاہیں تو اس مہینے میں اپنے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں، اس مہینے میں تراویح کی نماز پڑھ کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بن سکتے ہیں، اس مہینے کا روزہ رکھ کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں، اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کر کے اپنے گناہوں کے بادلوں کو ہم چھانٹ سکتے ہیں، صاف کر سکتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اس مہینے کے لیے ہمارے دلوں میں ایک ایکسائٹمنٹ پیدا ہوتی، ایک اتسکتا ہوتی، اور ہم ذہنی طور پر اس مہینے کے استقبال کے لیے تیار ہوتے۔ مگر کیا بات ہے، لوگوں کو فکر ہو رہی ہے کہ صاحب رمضان آئے گا، کیا ہوگا، دوپہر کا کھانا کیسے کھائیں گے۔ بعض لوگ جب رمضان کا ذکر آتا ہے نا تو کیا بولتے ہیں، کھا لو کھا لو، 2 دن کے بعد دوپہر کا کھانا نصیب نہیں۔ یعنی رمضان کا نام سنتے ہی کچھ لوگوں کے دل اور دماغ میں ایک مصیبت آ جاتی ہے کہ یار بڑی مشکل والا مہینہ آ گیا، 13 گھنٹے 14 گھنٹے بھوکے رہنا پڑے گا، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کھڑے ہو کے تراویح کی نماز پڑھنی پڑے گی، صبح 4 بجے اٹھ کر کے سحری کھانا پڑے گا، عورتوں کو الگ فکر رہتی ہے ہم کو یہ بنانا پڑے گا وہ بنانا پڑے گا۔ اگر رمضان کے تعلق سے یہ نیگیٹو سوچ، یہ منفی سوچ، یہ نکاراتمک سوچ آپ کے ذہن میں ہے تو میرے پیارے ساتھی یہ بہت افسوس ہوگا۔ اگر آپ واقعی میں اللہ والے ہیں،
اگر آپ واقعی ایمان والے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایک رمضان کا مہینہ اور دے رہا ہے۔ ہمیں سے بہت سارے لوگ ایسے پچھلے سال بھی نوشاد بھائی کی دعوت پر آپ کے گاؤں میں آیا تھا، تقریر کر کے چلا بھی گیا تھا، اور جہاں تک مجھے یاد ہے وہ پروگرام بھی رمضان کے پہلے ہی ہوا تھا۔ پچھلے سال رمضان کا مہینہ گزرا تھا اور آپ کے گاؤں کے بہت سارے لوگ اس وقت زندہ تھے جو آج زندہ نہیں ہیں، اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ ان میں بوڑھے بھی ہوں گے، ان میں جوان بھی ہوں گے، ان میں مرد بھی ہوں گے، ان میں عورتیں بھی ہوں گی۔ پچھلے سال وہ ہمارے بیچ میں تھے، اس سال ہمارے بیچ میں نہیں ہے۔ موت نے ان کو ہم سے دور کر دیا، وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک اور رمضان کا مہینہ دے دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں ایک رمضان اور دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اس کی بہت بڑی کرپا، بہت بڑی مہربانی، بہت بڑی عنایت ہے کہ وہ ایک رمضان ہم کو اور دے رہا ہے۔ اور رب کعبہ کی قسم، جس کو زندگی میں ایک رمضان ایکسٹرا مل رہا ہے، وہ اس کے برابر، وہ انسان جس کو اس کے مقابلے میں ایک رمضان کم ملا ہو، وہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جس کو 2024 کا رمضان ملا اور 25 کے آنے سے پہلے وہ اللہ کے یہاں چلا گیا، تو وہ انسان آپ کے برابر نہیں ہو سکتا اگر واقعی میں آپ رمضان کو رمضان کی طرف۔ آئیے میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، حدیث کے راوی کون ہے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاف کیجئے گا طلحہ، ابو طلحہ نہیں، طلحہ ابو طلحہ الگ ہے، طلحہ الگ ہے۔ ابو طلحہ انصاری صحابی ہے اور طلحہ مہاجرین میں سے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ طلحہ بن عبید اللہ کون ہے؟ جو ان 10 صحابہ میں سے جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ میں پوچھوں اگر اپنے نوجوانوں سے، اپنی بہنوں سے، ذرا بتاؤ کہ وہ 10 صحابہ کون ہیں جن کو نبی نے نام لے کر کے جنتی کہا تھا؟ تو ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں جو دائیں بائیں جھانکنے لگیں گے، نہیں معلوم۔ ان سے یہ پوچھ لو کہ انڈیا کی ٹیم کے 11 کرکٹرز کے نام کیا ہے، پورا بتا۔ آئی سی سی کی چیمپئن شپ میں انڈیا کون سے پائیدان پہ چل رہی ہے، فوراً بتا دیں گے۔ ٹاپ 1 پر کون سا بلے باز ہے، ٹاپ 1 پر کون سا گیند باز ہے، فوراً بتا دیں گے۔ کیوں؟ انٹرسٹ ہے، شوق ہے۔ موبائل پر اسکور دیکھ رہے ہیں، میچ دیکھ رہے ہیں، شوق ہے۔ ہمیں دین سیکھنے کا شوق ہوتا تو ہمیں نبی کے صحابہ کا نام بھی معلوم۔ ابھی ایک بچے کا نام کسی نے پوچھا تو میں نے کہا کہ نام رکھ دیجیے اسیرم۔ آپ لوگوں نے نام سنا ہے اسیرم؟ بولو بھائی، سنا ہے؟ کس کا نام ہے؟ اسیرم، بہت پیارا نام ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو یہ نام رکھو، آگے پیچھے کچھ لگا دینا، محمد اسیرم یا عبداللہ اسیرم۔ اسیرم نام جو ہے یہ اس صحابی کا نام ہے جو جنگ بدر کے موقع پر ایمان لائے اور ایمان لاتے ہی جنگ بدر میں شامل ہو گئے اور اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے ایک ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی، ایمان لائے اور ایمان لاتے ہی اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور جنت میں جائیں گے۔ ایک نماز پڑھے بغیر بھی جو جنت میں جائیں گے اس صحابی کا نام ہے اسیرم، الف صاد یا را میم، اسیرم۔ یہ نام رکھ سکتے ہیں آپ صحابہ، ہمارے صحابہ کے نام پر اپنے بچوں کے نام پر۔ 10 صحابہ جنتی ہیں، چلو میں آپ کو گنا دیتا ہوں۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ تو سب جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ٹوٹل 10 صحابہ ہیں جن کا نام لے کر کے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ان 10 میں سے کون ہے؟ طلحہ بن عبید اللہ۔ ان کی روایت ہے، اور روایت کہاں ہے؟ ابن ماجہ کے اندر، بالکل صحیح روایت۔ کہتے اللہ کے نبی کے پاس 2 لوگ آئے، بہت دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔
وہ دونوں دوست بھی ہو سکتے تھے، دونوں پڑوسی بھی ہو سکتے تھے، دونوں بھائی بھی ہو سکتے تھے، حدیث میں اس کی وضاحت نہیں۔ دونوں ایک ہی علاقے کی رہنے والی تھی، دونوں ایمان لائے، ایک ساتھ ایمان لائے، لیکن ان میں سے ایک زیادہ محنتی تھا دوسرے کے مقابلے، ایک دین کے کاموں میں زیادہ ایکٹیو تھا، زیادہ چستی والا تھا، پھرتیلا تھا، ایک تھوڑا اس سے کم محنت کرتا تھا، ایک زیادہ محنت کرتا تھا۔ ہوتا ہے اپنے گھر میں ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی زیادہ محنتی ہوتا ہے، دوسرا کم ہوتا ہے۔ ایک اس میں سے زیادہ ایکٹیو تھا، اور وہ جو زیادہ ایکٹیو تھا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے۔ اس کا جو دوست ہوتا ہے اس کے 1 سال کے بعد اس کا انتقال ہوتا ہے۔ پہلا والا جو محنتی تھا وہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہوتا ہے، دوسرا والا نیچرل طریقے سے انتقال کر جاتا ہے، موت ہو جاتی ہے۔ حضرت طلحہ کہتے میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اتنے میں جنت سے ایک نکلنے والا نکلا، یعنی فرشتہ نکلا، اور جو انسان بعد میں جس کا انتقال ہوا تھا اور جو دین کے معاملے میں کم محنت کرتا تھا، اس فرشتے نے اس کو جنت میں جانے کی اجازت دی کہ تم جنت میں چلے جاؤ۔ اس کے بعد اس نے اس سے کہا جو زیادہ محنتی تھا اور اللہ کی راہ میں جو لڑتے لڑتے شہید ہوا تھا، اس سے کہا تم چلے جاؤ۔ اس کے بعد وہ فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا فَإِنَّكَ لَمْ يَأْنِ لَكَ بَعْدُ، ابھی تمہارے جنت میں جانے کا ٹائم نہیں آیا ہے۔ حضرت طلحہ کہتے اس کے بعد میری نیند کھل گئی۔ میں نے جب اپنا یہ خواب صحابہ کو بیان کیا فَعَجِبُوا لِذَلِكَ، تو صحابہ کو بہت عجیب لگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انسان اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا اور جو دین کے معاملے میں زیادہ محنت کرتا تھا وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جو نارمل طریقے سے مرا تھا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کو اس بات سے بہت تعجب ہوا۔ جب یہ بات اللہ کے نبی تک پہنچی، آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں کس بات پر تعجب ہو رہا ہے؟ اے اللہ کی نبی، ہمیں اسی بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ جو انسان بعد میں جس کا انتقال ہوا تھا وہ جنت سے پہلے کیسے چلا گیا؟ آپ نے فرمایا الیس قد مکث بعدہ سنۃ، جس کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا، کیا اپنے بھائی کے مرنے کے بعد 1 سال تک اس کی زندگی میں 1 سال ایکسٹرا اس کو ملا کہ نہیں ملا؟ 1 سال زیادہ ملا کہ نہیں ملا؟ ہاں اللہ کے نبی زیادہ ملا۔ الیس قد ادرک رمضان وصام، کیا اس کی زندگی میں 1 رمضان اور زیادہ ملا کہ نہیں ملا؟ ہاں اللہ کے نبی 1 رمضان اور زیادہ ملا۔ کیا اس نے زندگی میں 1 رمضان کا روزہ زیادہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ ہاں اللہ کے نبی اس نے 1 رمضان کا مہینہ روزہ زیادہ رکھا۔ کیا اس نے 1 سال کے اندر اپنے بھائی کے مقابلے میں 1 سال زیادہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ہاں اللہ کے نبی اس نے 1 سال زیادہ نماز پڑھی۔ آپ نے فرمایا وما بینہما ابعد مما بین الارض والسماء، ان دونوں کے مقام و مرتبے کے بیچ میں وہی دوری ہے جو آسمان اور زمین کے بیچ کی دوری ہے۔ اے میرے صحابہ، جس کی زندگی میں 1 رمضان اور مل گیا اس کی برابری کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اس کیا ان دونوں کے مرتبے کے بیچ میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے بیچ۔ یہ ہماری خوش نصیبی، اللہ ہمیں 1 رمضان اور دے۔ اللہ چاہتا، اور ابھی بھی اگر اللہ چاہے رمضان کا چاند نکلنے سے پہلے ہماری جان جا سکتی ہے، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی مصیبت آ سکتی ہے، کوئی بیماری آ سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ ہمیں 1 رمضان ہو۔ اسی لیے صحابہ کرام کیا کرتے تھے، تابعین کیا کرتے تھے، وہ رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے اور اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ تو رمضان تک ہم کو پہنچا دے، اے اللہ اتنی زندگی دے دے، اتنی سانسیں دے دے کہ رمضان کا مہینہ ہم کو مل جائے۔ اور رمضان میں ساری محنت کرتے تھے، عمل کرتے تھے، اور جب رمضان گزر جاتا تھا تو دعا کرتے تھے اللہم تقبل منا رمضان،
اے اللہ ہم نے رمضان میں جو تراویح کی نماز پڑھی، جو روزہ رکھا، جو تلاوت کی، جو اعتکاف کیا، جو بھی ہم نے نیکی کی، اے اللہ تو ہماری نیکی کو قبول کر لے۔ 6 مہینہ انتظار کرتے تھے رمضان کا، اور 6 مہینہ رمضان میں جو عبادت کرتے تھے اس کی قبولیت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ کون؟ صحابہ، تابعین اور اس امت کے اسلاف۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں، ہمیں رمضان کا اگر ہمارے دماغ میں ایکسائٹمنٹ نہیں ہے، رمضان کو لے کر کے ہمارے دماغ میں کوئی تیاری نہیں ہے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں منافقوں کے بارے میں کہتا ہے وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً۔ یہ منافق لوگ جو بہانہ کرتے کہ ہمارے پاس جانے کا سامان نہیں تھا، ہمارے پاس تیاری ہوتی تو ہم بھی جنگ کے میدان میں جاتے، ہم بھی جنگ تبوک میں شامل ہوتے۔ اے نبی، یہ منافق لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً۔ اگر واقعی میں ان منافقوں نے تیاری، اگر ان کو جانے کا ارادہ ہوتا تو انہوں نے تیاری کی ہوتی۔ وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور یہی تھا، یہ کاہل لوگ ہیں، یہ کام چور لوگ ہیں، یہ سست لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہی نہیں تھا کہ یہ آپ کے ساتھ جنگ کے میدان میں جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بٹھا دیا۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَوْمِ الْقَاعِدِينَ۔ اللہ نے ان سے کہہ دیا کہ جاؤ، جو بیٹھ گئے تم جو ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، تمہیں مومنوں کے ساتھ جانا نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، رمضان کے مہینے کو لے کر کے اگر دل میں ایک تیاری نہیں ہے تو ہمارے اور آپ کے لیے بہت خطرے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، نبی اکرم منبر پہ چڑھتے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ منبر پہ چڑھتے اور 3 مرتبہ فرماتے آمین آمین آمین۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ آمین کیوں بول رہے ہیں 3 بار؟ آپ نے کہا جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ جو انسان رمضان کا مہینہ پائے فلم یغفر لہو، اور اس کی بخشش نہ ہو سکے، فقد عبدہ اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے اس انسان کو، برباد ہو جائے وہ انسان جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ جبریل نے یہ بد دعا کی اور مجھ سے کہا کہ آمین کو، تو میں نے آمین کہا۔ پھر جب میں دوسری سیڑھی پر پہنچا، جبریل نے کہا کہ جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور اس کے ماں باپ اس کو جنت میں داخل نہ کر پائے۔ بڑا مسئلہ ہے میرے ساتھ۔ ماں کی طرف سے آج مدرسے میں چندہ دینے کو ہم تیار ہیں، باپ کی طرف سے مسجد بنوانے کو تیار ہیں، ٹیوب ویل بنانے کو تیار ہیں۔ ماں زندہ ہوتی ہے تو ماں کے اوپر 5 روپیہ خرچ کرنے میں بھی ہمارا دل ہے۔ باپ زندہ ہے تو باپ کو 100 روپیہ دینے میں بھی ہماری جان نکلتی ہے۔ اور ماں کے مرنے کے بعد اور باپ کے مرنے کے بعد بڑی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جاتی ہے اور مسجدیں بنواتے ہیں، مدرسے بنواتے ہیں۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، جتنا خرچ آپ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کو ثواب پہنچانے کے لیے کرتے ہیں، اگر ان کی زندگی میں اتنا خرچ کرتے تو شاید آپ جنت میں چلے جاتے۔ ماں باپ کی قدر کرو میرے بھائیوں، ان کی زندگی میں ان کو رلانا، ان کی آنکھوں میں آنسو لانا اور مرنے کے بعد ان کی طرف سے بڑے بڑے چندے دینا اور ان کے بیٹھ کے دعائیں کرنا، ان کی قبر پہ جا کے رونا، یہ ڈھکوسلے بازی اور کچھ نہیں ہے۔ معاف کیجیے گا، ماں باپ کی زندگی میں قدر دیجیے۔ جس کو بڑھاپے میں ماں باپ ملے اور ماں باپ اس کو جنت میں داخل نہ کر پائے، اللہ کے نبی کہتے جبریل نے کہا ابعدہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے۔ جبریل نے بددعا کی اور میں نے کہا آمین۔ اس کے بعد جب منبر کی 3ری سیڑھی پر میں چڑھا تو جبریل نے کہا وہ انسان جس کے سامنے اے نبی آپ کا نام لیا جائے، جس کے سامنے محمد کہا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آپ کا نام سننے کے بعد آپ کے اوپر درود نہ پڑے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑے، اس انسان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت برسے، اس انسان کو بھی اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے۔ جبریل نے یہ بددعا کی اور میں نے آمین کہا۔ یہ 3 بددعائیں تھیں جو فرشتوں کے سردار نے بددعا کی تھی اور نبی نے آمین کہی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، کتنا بڑا بد نصیب ہے وہ انسان جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنی بخشش نہ کرے۔
اور یہ بھی یاد رکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اگر کسی ایک مہینے کا نام لیا ہے تو وہ بھی صرف اور صرف رمضان ہے. مہینے تو 12 ہیں مگر اللہ نے صرف ایک مہینے کا نام لیا اور وہ مہینہ رمضان کا مہینہ. اور جب اللہ نے رمضان کے مہینے کا نام لیا قرآن کے دوسرے پارے میں کیا کہا اللہ نے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا رمضان روزے کا مہینہ ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا رمضان تراویح کا مہینہ ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا رمضان اعتکاف کا مہینہ ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا رمضان زکات کا مہینہ ہے. اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. ھدی للناس، اور یہ قرآن ساری مانوتا کے لیے مارگ درشن کا کام کرتا ہے، ساری انسانیت کو سچائی کا راستہ دکھاتا ہے. ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور قرآن کی آیتیں سچائی کو کھول کھول کے بیان کر دیتی ہیں، حق اور باطل کو کھول کھول کے بیان کر دیتی ہیں. پتہ یہ چلا کہ قرآن وہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا. اچھا اب ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ قرآن تو اکٹھا نہیں اترا، قرآن تو اللہ کے نبی کے اوپر تھوڑا تھوڑا 23 سال میں اترا، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن رمضان کے مہینے میں اترا؟ تو اس کو بھی نوٹ کر لو کہ قرآن 2 طریقے سے اترا ہے. ایک تو قرآن لوح محفوظ سے مکمل آسمان دنیا پر، یہ جو آسمان ہم کو نظر آتا ہے نا، یہ جو پہلا آسمان ہے اس کا نام آسمان دنیا ہے. دنیا مطلب قریب، کیونکہ یہ آسمان ہم سے سب سے زیادہ قریب ہے اس لیے اس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے. اس کے اوپر 6 آسمان اور تو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو قرآن اتارا ہے وہ رمضان کے مہینے میں اتارا ہے اپنے پیارے نبی کے اوپر، رمضان کے مہینے کی آخری عشرے کی کسی رات میں. اور وہ رات کون سی ہے؟ یہ وہی رات ہے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا، اور جس کے بارے میں اللہ نے قرآن کی سورت نازل کی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اے میرے نبی اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر تو 1000 مہینے سے بہتر ہے. تو ایک تو قرآن اللہ تعالیٰ کے یہاں سے آسمان پر اترا، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے ہمارے نبی کے اوپر اترا ہے. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے اس میں قرآن اتارا گیا ہے. اور آج افسوس کی بات ہے ہمارا وہ نوجوان جو 24 گھنٹے میں ہزاروں بار موبائل کھولتا ہے کہ واٹس ایپ پر کس کا میسج آیا، انسٹا پر کس کا میسج آیا، فیس بک کی پوسٹ کو کتنے لوگوں نے لائک کر لیا، اور انسٹاگرام کے فوٹو کو کتنے لوگوں نے لائک کر لیا، واٹس ایپ کے اسٹیٹس کو کتنے لوگوں نے دیکھ لیا. ایک ایک میسج کو پڑھتا ہے، ایک ایک لائک کو دیکھتا ہے. لوگوں کے لائک کی اتنی پرواہ کرنے والا انسان شاید جتنی مرتبہ تو نے قرآن کو پڑھا ہوتا تو اللہ تجھے لائک کر دیتا. اگر تو نے قرآن سے اتنا تعلق جوڑا ہوتا تو اللہ کی نظر میں تو پسندیدہ ہو جاتا. میرے پیارے ساتھیوں، آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے میسج کا انتظار کرتے ہیں. اگر آپ عبدالغفار صاحب سے محبت کرتے ہیں اور آپ نے ان کو میسج کیا ہے اور آپ کے میسج کو انہوں نے اوپن تک نہیں کیا، کھولا تک نہیں، اور آپ سے 1 سال کے بعد عبدالغفار صاحب ملے اور کہا کہ ارے یار کیا حال چال ہے، دوستی کا آپ کو جو ہے دم بھرنے کی کوشش کی اور دوستی کا نام لیا، تو آپ غصے میں کہیں گے کہ ارے بھائی جاؤ، آپ تو اتنے بڑے انسان ہیں کہ آپ نے میرا میسج تک کھول کے نہیں دیکھا، آپ کیا دوستی کی بات کرتے ہیں. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوست کا میسج آتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دوست بھی مانیں اور اس کا میسج اگنور کر دیں. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کا کلام اور اللہ کا میسج ہے یہ قرآن، اور یہ قرآن آج ہمارے گھروں میں گرد کھا رہا ہے، دھول اور مٹی کھا رہا ہے. قرآن رکھا ہوا ہے ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر، اس قرآن کو کبھی کھولنے کی کوشش تک نہیں کرتے. میرے پیارے ساتھیوں، یہی وجہ ہے کہ ہمارے دل کٹھور سے کٹھور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. دل کے تالے کو اگر کھولنا ہے تو قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لو. میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کہتا فلا یتدبرون القرآن ما
علی قلوب اقفالها، تم قرآن کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے؟ کہیں ایسا تو نہیں تمہارے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے دل لاک ہو چکے، تمہارے دل کا پاس ورڈ قرآن ہے، تمہارے دل کا پیٹرن کوڈ قرآن ہے، تمہارے دل کے لاک کو انلاک کرنے کا طریقہ قرآن کے اندر غور کرنا ہے۔ جب تم قرآن کے اوپر غور کرو گے تو تمہارے دل کا لاک کھل جائے گا۔ ہمارے دل کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن تو وہ کتاب ہے، اللہ کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا لرأیتہ خاشعا متصدعا، تو تم دیکھتے کہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تراویح پڑھانے والے کو کتنا پیسہ دیتا؟ بعض جگہوں پر تو صاحب مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں، مولوی صاحب تراویح پڑھانے والے کو پیسہ دینا جائز ہے؟ اچھا، مطلب تم یہ پوچھ رہے ہو کہ تراویح پڑھانے والے کو پیسہ دینا جائز ہے؟ وہ بیچارہ پورے مہینے کھڑا ہو کر کے تراویح کی نماز میں قرآن پڑھا رہا اور تم اس کو چند پیسے دیتے ہو تو مسئلہ پوچھ رہے ہو کہ پیسہ دینا جائز ہے؟ شرم آنی چاہیے اور چلو بس پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ فری ہے، جھاڑو لگانے والا بھی آپ کے محلے میں آتا ہے تو اس کی تنخواہ لیتا ہے۔ اے مسلمان، تو نے سب سے حقیر سمجھا ہے تو قرآن کو سمجھا ہے۔ قرآن پڑھنے پڑھانے والے کا اس نے پیسہ مانگ لیا تو جان نکلتی ہے۔ پچھلے سال ایک نیوز میں نے پڑھی تھی، گجرات میں احمد آباد میں ایک حافظ صاحب نے تراویح کی نماز پڑھائی تھی، ان کو وہاں کی جو مسجد کے مصلیان تھے کسی نے خوش ہو کر کے 4 ویلر دے دی تھی، 4 ویلر کی چابی کے ساتھ حافظ صاحب کا فوٹو آیا۔ ہمارے یہاں کے لوگ سن کر کے صاحب بے ہوش ہو جائیں گے، تراویح پڑھانے والے کو 4 ویلر، تراویح پڑھانے والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا تمہاری نظر میں حقیر ہوگا، میرے رب کی نظر میں وہ حقیر نہیں ہے۔ میرے پیارے، میرے رب کی نظر میں قرآن پڑھانے والے کا اتنا اونچا مقام ہے، نبی کی نظر میں اتنا اونچا مقام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، آپ قبر میں جائیں گے وہاں بھی یہ قرآن آپ کے کام آئے گا۔ قبر میں سوال پوچھا جائے گا، منکر نکیر سوال پوچھیں گے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ 3 سوال ہوگا قبر میں، 3 سوال ہوگا، اور معاف کرنا ان تینوں سوالوں کا جواب میتھمیٹکس کی کتابوں میں نہیں ملے گا، سائنس اور جیوگرافی کی کتابوں میں نہیں ملے گا، ہسٹری کی کتابوں میں نہیں ملے گا، بھگول کی کتابوں میں نہیں ملے گا۔ ان تینوں سوالوں کا جواب کہاں ملے گا؟ جب مومن صحیح جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا دین اسلام ہے، تو فرشتہ پوچھے گا وما یدریکا، تجھے ان تینوں سوالوں کا جواب کیسے پتا چلا؟ تو بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے قرآن کو پڑھا تھا، میں قرآن پر ایمان لایا تھا، میں نے قرآن کو سچ مانا تھا، قرآن کے ذریعے مجھے ان تینوں سوالوں کا جواب ملا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ قرآن قبر میں بھی آپ کے کام